ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ فیصلے ہیں جو اچانک نہیں ہوتے، اس کے لیے تو اللہ اکبر کس طریقے کے اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر امامہ سر پہ رکھا گیا، آقا فرماتے براق لایا گیا۔ جس دور میں برق کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں ہمارے نبی کی سواری کا نام براق تھا۔ لوگوں کو بجلی برق کا تصور بعد میں ملا ہے، پہلے نبی کا براق سامنے آیا ہے۔ آقا کہتے ہیں وہ جو تھا گدھے سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی صورت میں بھی ایک عجیب چیز تھی۔ اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کے پیر ہرن کی طرح تھے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کے بازو جو ہے وہ پریوں کی طرح تھے، یعنی اس کے اندر گویا کہ بہت سی مخلوق کا حسن سمٹ آیا تھا۔ وہ پر والا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ آقا فرماتے ہیں میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے، یہ صدیق اکبر کا مرتبہ بھی ہے۔ فرماتے میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ براق لایا گیا، حضور کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ جبریل نے عرض کیا آقا اس براق پہ سوار ہو جائے، قربان جائے، دل کے کانوں سے سنے۔ آقا براق پر آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عرض کی جبریل نے آقا کائنات کا حسن آپ پہ قربان، لوگوں کے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا آپ رو رہے ہیں، اس سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ نہ ملا جو شان آپ کو دی اللہ نے، وہ شان اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ رونے کا وقت نہیں حضور، یہ وقت تو شادیوں کا ہے، خوشیوں کا ہے، مسرتوں کا ہے۔ آقا کہتے ہیں جبریل مجھے میری امت جو یاد آئی ہے اس لیے آنکھ نے آنسو بہایا ہے۔ پوچھا حضور امت کیوں یاد آئی؟ کہا میں تو رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میرے لیے اللہ نے براق بھیجا ہے، میری امت کے لیے کیا ہوگا جب وہ قبروں سے اٹھے گی؟ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل حبیب سے کہہ دے محبوب رونا رونا، تیرا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حبیب جو تجھ سے پیار ہی کیا ہے، تجھ سے محبت ہی کی ہے، تو رو نہیں محبوب، آنسو اس لیے بہاتا ہے، تیرے لیے براق، تیری امت کے لیے کیا؟ جبریل بتا دے حبیب کو کہ جب تمہاری امت قبر سے اٹھے گی تو جو انہوں نے قربانیاں کی ہوگی ان قربانیوں کو ہم براق کی شکل دیں گے، اور قبر سے اٹھنے سے پہلے وہ ان کی قبروں پر کھڑا کر دیں گے۔ اور جب آپ کی امت محشر میں آئے گی تو وہ بھی سواریوں پہ بیٹھ کر کے آئے گی۔ اور پھر کہا جن کے لیے قربانی جنہوں نے نہ کی ہو ان کے لیے کیا ہوگا؟ محبوب تو ان کے لیے قربانی کرے گا اور ان جانوروں کو ان کے لیے براق بنا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آقا ہیں، ہر وقت ہمارا سوچ رہے ہیں ہم کیسے امتی ہیں۔ حضور کے بارے میں قطعاً نہیں سوچتے، حضور کی عظمت کے متعلق دل میں کبھی نہیں سوچتے الا ماشاءاللہ۔ پھر میرے آقا جب براق پر بیٹھنے لگے، براق اچھلنے لگا، جبریل نے ہاتھ مارا۔ شوخی کرتا ہے، یہ شان والا رسول ہے یا شوخی کرتا ہے؟ براق پہ پسینہ آ گیا۔ براق نے کہا جبریل بے ادبی سے شوخی نہیں کرتا، آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا؟ آج میں نہ جھوموں تو کون جھومے گا؟ اس لیے کہ مجھے جو منتخب کیا گیا محبوب کے لیے، اور محبوب کے بیٹھنے سے پہلے اچھلنا کودنا اس لیے ہے۔ آج بیٹھ رہے ہیں، محشر میں کسی اور کو پسند نہ کر لیں تو جو آج کی رات سب کی دامن اور مراد کے بھرنے کی رات ہے تو میں کیوں نہیں دامن مراد بھر لوں؟ جبریل محبوب سے کہیے نا آج پسند کیا ہے، محشر میں بھی مجھی کا انتخاب کریں، میرے سوا کسی کا انتخاب نہ کریں۔ حضور بیٹھے، المختصر یہ آقا فرماتے ہیں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اس تیزی کے ساتھ چلے۔ ایک بات صرف کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، جب ٹرین چلتی ہے نا تو دروازے سے صرف سر باہر نکالے سر چکرانے لگے گا آپ کا، کیونکہ ٹرین جتنی تیزی سے چلتی ہے ہوا اتنی تیزی سے آپ کے سر پہ لگتی ہے۔ آپ آنکھ کھول نہیں سکتے، کھول سکتے ہیں؟ کھول نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر تک کے سر باہر نکال نہیں سکتے، سر چکرانے لگے گا۔ آپ بتائیں ٹرین اگر چلتی ہو تو آپ نہیں نکال سکتے سر باہر ہوا کے خوف سے، اور راجدھانی چلے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سر نکالنے کا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے مولوی نبی کی برابری پہ تقریر کرتے ہیں وہ ایک مرتبہ صرف اس حدیث پر عمل کر کے دکھائیں،
हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर किसी हेलमेट के, बगैर किसी तहफ्फुज के बुराक पर चल रहे हैं, और बुराक की रफ्तार जमाने की ट्रेन और प्लेन से बढ़कर है, नहीं है तो हुजूर को चक्कर क्यों नहीं आते? हवा से तो गुजर रहे हैं ना, चक्कर क्यों नहीं आते? सवारी जितनी तेज होगी हवा की रफ्तार उतनी ज्यादा आपके चेहरे पर आएगी, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हुजूर बुराक पर जा रहे हैं लेकिन सारे मनाजिर देखते हुए जा रहे हैं, सारे मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए जा रहे हैं। आका का जो पहला स्टॉप आता है वो इस तरह से, आका कहते हैं खजूरों के बागात थे, जिब्रील का रुकिए नीचे उतरिए। हम नीचे उतरे, फरमाया 2 रकत नमाज पढ़ी। मैंने 2 रकत पढ़ी। पूछा जिब्रील क्या है? अर्ज की हुजूर इसका नाम यस्रिब है, जब आप आएंगे तो ये मदीना होगा, आपका मजार यही बनना है, आप यहीं आने वाले हैं। अब यहां पर जिन्हें नहीं मानना है वो पहले तो मेराज ही नहीं मानते, और अगर मान भी ले, ये सियासता की रिवायतें पढ़ रहा हूं, मान भी ले तो कहते हैं देखो बार बार ये जिब्रील से पूछते हैं, नादान यही तो बात है, यही तो बात है। जिब्रील से ना पूछते तो तुझे पता चलता, फिर मैं बयान करने आता। अगर जिब्रील से न पूछते तो मैं कह सकता था, आप कह सकते थे वो क्या है, हाँ हाँ मुझे मालूम है, चलो नमाज पढ़ ली, निकल गए। आपको मालूम है, जिब्रील को मालूम है, उम्मत को कब पता चलेगा? तो आका पूछ रहे बार बार जिब्रील क्या है बता, जिब्रील बयान कर रहे हैं, और फिर वो रिवायतें बनती जा रही हैं। और फिर आका गए ना तो हुजूर का जो सफर था, अल्लाह फरमाता है असरा, हमने सैर कराई। अल्लाह फरमाता है हमने कराई। क्या लुत्फ आ रहा होगा उस सफर में, जिसमें आने जाने से पाक खुदा भी साथ साथ होगा। हमने सैर कराई, हमने सैर कराई। और जिब्रील तो बहाना है, जिसने बनाया कायनात को वो बता रहा है ये है, ये है, ये है, ये शान। सैर कराई हुजूर, ये मदीना हो जाएगा आपके आने पे। वहां से निकले, वहां से निकले, फिर कहा हुजूर यहां रुकिए, यहां भी नमाज पढ़िए। आका ने वहां नमाज पढ़ी 2 रकत। पूछा ये क्या है? आका ये तूरे सीना है, यही मूसा ने कहा था तुझे देखना चाहता हूं। नमाज पढ़ी, यही इबादत की थी 40 दिन तक। पता चला जहां महबूबान खुदा इबादत कर चुके, तवज्जे ये हदीस सही है, जहां महबूबान खुदा इबादत करके जा चुके, वहां मजार नहीं है, इबादत गाह है, वहां जाकर बरकत के लिए नमाज पढ़ना और दुआ करना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर तूरे सीना गए ना, वहां नमाज पढ़ी, फिर और आगे बढ़े। अब हम भी आगे बढ़े तेजी के साथ, और आगे बढ़े। हुजूर यहां रुकिए, यहां भी 2 रकत पढ़िए। जिब्रील ये क्या है? कहा ये बैतुल्लाह है। ये क्या है? कहा ये हजरत ईसा की विलादत गाह, यहां ईसा की मौलूद की जगह है, मिलाद की जगह है, विलादत गाह है, पैदाइश का मकाम है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं कि हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम करने वालों को होश कब आएगा? मेराज की शब अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को विलादत गाहे ईसा पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और जिब्रील के जरिए से फरमाया कि महबूब से यहां नमाज पढ़वाना। अब मुझे बताओ, अरे जब ईसा की पैदाइश गाह पर इमामुल अंबिया को ले जाया जाता है, अगर हम मौलूद नबी पे चले जाए तो ये बिदअत की कौन सी बात है? जब ईसा की विलादत गाह पे जाके नमाज पढ़ी जा सकती है तो मुस्तफा प्यारे की विलादत गाह पे नहीं जाया जा सकता। हुजूर ने वहां भी नमाज, फिर आगे बढ़े। एक बुढ़िया दिखाई दी, उसने कहा इधर आइए, इधर आइए। हुजूर ने तवज्जो नहीं की। जिब्रील ने कहा हुजूर नहीं देखना उसकी तरफ। फिर एक आग लेकर खड़ा था, कहा हुजूर इधर आइए। जिब्रील ने कहा उधर नहीं देखना। फिर और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए, और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए। चलते चलते बैतुल मक़दिस पहुंचे। आका आपने अच्छा किया, आपने उनकी तरफ नहीं देखा। वो जो बुढ़िया थी ना, वो दुनिया थी। बुढ़ापे के बाद अब जितनी उम्र बचती है ना, बस इतनी अब दुनिया की जिंदगी बची। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि अभी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, इस बुढ़िया से दिल न लगाओ।
بڑھیا سے دل نہیں لگایا جاتا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اسی بڑھیا کے پیچھے پڑی۔ اس بڑھیا میں ہے بھی کیا؟ لوٹنے والوں نے تو اس کا سارا شباب لوٹ لیا ہے۔ فرعون نے لوٹا، حامان نے لوٹا، نمرود نے لوٹا، سب نے لوٹا، اب آپ کا اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس کی چند دن کی زندگی بچی ہے، اب آپ اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں۔ اگر آپ کو زندگی کا استعمال کرنا ہے تو شباب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی کو گزار دیں، اس بڑھیا کے پیچھے وقت برباد نہ کرے۔ کہ وہ بڑھیا تھی، اس کی زندگی ختم ہونے والی، کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی۔ وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ وہ دوسرا جو تھا، وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا، انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال۔ پہنچے بیت المقدس، براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا، براق باندھا، اندر داخل ہوئے۔ آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سارے انبیاء کھڑے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت، نماز اقصا میں تھا یہی سر، بیاں ہمانی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، اذان دی جبریل نے، اور انتظار تھا امامت کون کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا ہوا، کھڑا کیا، اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ انبیاء نے خطبے دیے، حضور نے بھی خطبہ دیا۔ اس کے لیے وقت نہیں، کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء۔ انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے، بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد۔ کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے، آپ ہمیں یاد دلائیے گا، انشاءاللہ پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے، ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے۔ آقا علیہ السلام جب نکلے، دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا، اب توجہ فرمائیں، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام کیا ہے، خدا نے اہتمام کیا ہے۔ آج خاص میزبان اللہ ہے، اللہ میزبان ہے، اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام۔ میزبانی خدا کی، مہمانی مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، کوئی ہے ایسا، کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں، انتظام ہے کھانے پینے کا۔ آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں، شہد، شراب، دودھ۔ جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں، جو پسند ہو وہ پی لیں۔ ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے، پانی، شراب اور دودھ۔ ایک میں شہد، شراب اور دودھ۔ زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی، شراب اور دودھ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا، شراب بھی چھوڑا، دودھ اٹھایا، اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا۔ پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا۔ آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی۔ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت آپ نے پائی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ چند بگڑ سکتے ہیں، چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا، وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا۔ کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے۔ جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا، وہ تشت ہی غائب ہو گیا۔ جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔